أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، ہم اس مجلس کے لیے اور اس بیان کے لیے سورہ البقرہ کی آیت 151 سے ابتدائی کلام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں 3 باتوں کی طرف خاص طور سے متوجہ کیا گیا ہے، اور وہ تینوں باتیں وہ ہیں جو تمام انسانی سماجی زندگی کے لیے، اس معاشرتی زندگی کے لیے، برادری کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں ضروری ہے. جہاں یہ خطاب کیا گیا کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول کو، تم میں سے جو تم پر ہماری نشانیاں بتلائے گا، سنائے گا، پڑھ کر بتلائے گا، اور تمہارے نفس کو، تم کو اندر سے پاک کرے گا، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ بتلائے گا جو تم نہیں جانتے تھے. اس کے بعد کی آیت فوراً چھوٹا سا فقرہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لیکن میں اس بات پر آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم علم کی کتاب ہے، اور صرف علم کی کتاب نہیں ہے. دنیا کے بہت سے علماء، عالم، قابل، فاضل، مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف ذہن کے ساتھ علم پر بڑی بات کرتے ہیں، اور علم کی بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو صرف علم کو کافی نہیں سمجھتے، اور اس لیے جب قرآن نے بات کی تو صرف علم کی بات نہیں کی، علم کے ساتھ عمل کی بات بھی کی. عمل بھی وہ جو انسان کی زندگی کے لیے مفید ہو. نہ وہ علم فائدہ رساں ہے، نہ وہ عمل جو انسان کو ہلاکت میں ڈالے. قرآن نے جس دور، جس زمانے، جن حالات، جس وقت میں اور قیامت تک کے لیے جو میسج، جو پیغام دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس مجمع کے سامنے بہت ہی جامع معنی بڑی اچھی تقریریں ہو چکی ہیں. ہمارے عزیز جناب مولانا نے بہترین خطاب کیا، بہت اچھی تقریر. اور اس سے پہلے ہمارے خود رہبر معظم کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین آغائے مہدی مدوی پور نے جس طرح سے بہت کم وقت میں جو اچھی باتیں، یہی ہماری آپ کی زندگی ہے.
انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. باہر وہ ہو سکتا ہے کہ راجہ صاحب ہوں، یہاں صرف ایک عاشق اہل بیت. میں اس پر کہوں گا کیا مولانا جعفر عباس صاحب وہاں تشریف فرمائے، تو آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ آ جائیے، تشریف لائیے، آئیے، صلوات بھیجیں. اور یہ بہت دیر تک مجھے باتیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ مجھے ایک اور بھی امانت ہے اس مجلس میں، جس کا میرا وعدہ ہے جناب امیر محمد خان صاحب سے اور پروفیسر علی صاحب سے. گفتگو میں کچھ باتیں ہماری ہوئیں، اس کو میں یہاں پیش کروں گا جو مرثیت سے متعلق ہے انشاءاللہ. ہاں، یہ عرض کر لیں ہم آپ کے سامنے کہ علم اور عمل، اور علم بھی وہ جو مفید ہو، عمل بھی وہ جو ہماری معاشرتی زندگی کو فائدہ پہنچائے. نہ میں واپس لے چلوں آپ کو اب سے تقریباً 1458 سال پہلے، جب قرآنی پیغام ظاہر بظاہر پیش ہو رہا ہے. اس وقت چاروں طرف جو زندگی تھی، جو ماحول تھا، وہ میں اس لیے کہ ہر طبقہ فکر کے افراد تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور اس کو سمجھیں، جانتے ہیں. وہ صرف میری طرف سے ایک تجدید ہے ذہنی طور پر ان باتوں کی. ہم یہاں جو حضرات ہیں، جو باہر ہیں، جو اور جہاں تک ان کیسٹ کے ذریعے، ریکارڈ کے ذریعے سن رہے ہیں، تقریباً 1460 سال پہلے، 1460 سال، میں نے 2 سال بڑھا دیے. اس وقت یہ قرآن ظاہر بظاہر جب آ رہا ہے، پہلے ایک سورہ، پھر چند آیتیں، پھر اس طرح 23 سال کی مدت میں یہ قرآن آیا جو ظاہر بظاہر ہمارے سامنے ہے. اور اس قرآنی ترتیب اور جو ہمارے سامنے ترتیب ہے، اس پر نہ جائیے گا کہ اسی طرح سب ہے. قرآن کریم 13 سال مکے میں حضور کے ذریعے آتا رہا اور 10 سال مدینے میں آیا. مکہ اور مدینہ یہ 2 بڑے شہر اس زمانے کے، مکہ یثرب یا مدینہ، یہ تقریباً 1460 سال پہلے آپ چلے جائیں کہ حضور کی زندگی اب تقریباً کہنا چاہیے کہ 40 سال ہو چکے ہیں. 23 سال میں یہ قرآن آیا ہے. اس 23 سال میں 114 سورے آئے، 114. 114 سوروں میں سے 86 سورے مکے میں آئے، 28 سورے مدینے میں آئے، 114 ہو گئے. ان 114 سوروں میں جو مکے میں آئے اور 28 سورے جو مدینے میں آئے، یہ 114 سورے جو قرآن کے 23 سال میں آئے، ان میں یاد رکھیے گا کوئی آیت، کوئی سورہ قرآن میں اپنی کسی دوسری آیت، کسی دوسرے سورے کو تردید نہیں کرتا، کنٹراڈکشن نہیں کرتا. اب یہاں سے بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، وہ یہاں نہیں کہنا ہے. متصد سی بات یہ ہے کہ جب تردید نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، نسخ کی بات الگ ہے، یہ منسوخ کیا گیا کام، یہ ہے، تردید نہیں ہے. عجیب بات ہے، جب یہ قرآن 23 سال میں شان میں آیا
مکے میں پہلی بار جب آواز دی گئی ایک چھوٹے سے مجمع کو ایک ٹیلے پر جمع کر کے آواز دی گئی. اس ٹیلے کے چاروں طرف لوگ آ گئے. وہاں ہمارے حضور نے ہمارے اسلام کی اس تاریخ کو قرآن کو پیش کرنے والی شخصیت نے کچھ کہا فرمایا، اس کا وعدہ لیا اور پھر آپ نے اپنے فرمایا، یہ اقرار لیا کہ میں جو کہوں گا تمہیں اعتبار ہے، سب کو اعتبار. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، یعنی اسلامی الف بے شروع ہونے جا رہی ہے قرآن کے ذریعے مکے میں، جو پہلے سے ہے. پہلے کی تردید ہم نہیں کریں گے. جو لوگ نہیں جانتے وہ تردید کر لیں. اس مجمع میں تو سبھی جانتے ہیں، جو جہاں نہیں جانتے وہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں قرآن یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے. آپ ماشاءاللہ اہل فضل اہل علم تشریف فرمائے ہیں. کسی کتاب کی پہلی سطر کو پڑھ کر اور اس کتاب کی آخری سطر کو پڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ دیکھا جائے گا ابتدا کیا تھی، اس کے مطابق انتہا ہے کہ نہیں ہے. سمجھدار دانشور انسان، پڑھا لکھا انسان کبھی یہ نہیں کرے گا کہ ابتدا میں کچھ کہہ رہا ہو، بیچ میں کچھ کہہ رہا ہو، آخر میں کچھ کہہ رہا ہو. سننے والے سمجھیں گے کہ یہاں سے بات مرتبط نہیں ہے. ضروری ہے کہ بافضل دانشور، جب ہم اور آپ اس بزم کے اندر بیٹھے ہوئے دانشوری کا معیار یہ سمجھتے ہیں جہاں سے بات شروع کرو اسی کے ربط میں آخر تک بات ختم کرو، تو جس نے یہ قرآن دیا ہے، جس نے عقلیں دی ہیں، جو عقلوں کا خالق ہے، صلوات محمد و آل محمد پر، وہاں کوئی بات ربط سے الگ نہیں ہوتی. ہاں اب ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس میں بھی ہم اس پر بحث پر نہیں جائیں گے کہ اس کی ترتیب کا انداز کیا ہے، لیکن یہ میں نے مختصر کہہ دیا کہ 83-86 سورے جو مکے کے ہیں وہ ہرگز تردید ان کی نہیں کریں گے. وہ 28 سورے جو مدینے میں آئے. ایک لفظ بات کرتا لیکن باتیں الگ ہیں. اور کوئی قرآن کریم کی پہلی آیت یا پہلا سورہ یا دوسرا سورہ اور دوسرے سورے میں یہ آیت نمبر 191 میں کیا کہا گیا، یہ آیت نمبر 3 میں کیا کہا گیا، یہ پورا سورے کے اندر یہ آیت 4 میں کیا کہا گیا ہے، ان بحثوں میں مت جائیے. یہ دیکھیے کہ قرآن نے جہاں سے بات شروع کی ہے وہ کیا ہے، اور جہاں پر بات ختم کی ہے وہ کیا ہے. عقیدے کے حساب سے اگر کہہ دوں تب بھی بہت آسان ہے سمجھنا. قرآن کی پہلی لفظ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب اگر یہ قرآن آخر تک اللہ کی طرف لے جائے تو اس کا کلام ہے، اور اگر اللہ سے ہٹا کر اپنے نفس کی طرف لے جائے تو اس کا کلام نہیں ہے. پھر اللہ قرآن کا پہلا میسج کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. پہلا میسج قرآن کا، پہلا پیغام قرآن کا جہاں سے بات شروع ہوئی وہ ہے رحمت. اب اگر آخر تک قرآن اس رحمت کے میسج کو لے کر جائے تو سمجھ لیجیے گا بات ربط میں ہے، ربط سے الگ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہیں پر کہنا چاہے قرآن میں یہ کیا ہے، قرآن میں وہ کیا ہے، تو بیچ کی عبارتوں کو لے کر سمجھنے سمجھانے کی بات میں جائیے گا. اپنے نفس کے اعتبار سے اگر جائیں گے تو جگہ جگہ آپ اعتراض کریں گے، قرآن میں یہاں کیا ہے، قرآن میں وہاں کیا ہے. یہ دیکھیے قرآن نے رحمت سے بات شروع کی ہے تو ختم کہاں پر کی ہے. قرآن نے شروع کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور ختم کیا ہے اس لفظ پر جس کو انسان کہتے ہیں. مقصد کیا ہے، اگر اللہ کو پہچانو گے، اس کی رحمت کو پہچانو گے تو انسان اور انسانیت تک آؤ گے، اور انسانیت کو پہچانو گے تو اللہ تک واپس جاؤ گے. قرآن ان دو لفظوں کے درمیان ہے، ان دو لفظوں کے درمیان ہے. اور اس لیے جب قرآن کریم کا میسج شروع ہوا تو چاروں طرف اس سماج، اس معاشرے، اس برادری کو میں نہیں نقل کروں گا جہاں علم تو تھا، کردار نہیں تھا.
جگہ جگہ مثالیں، کتنی مثالیں، ہم آپ کا وقت خراب ہوگا۔ علم، عرب صحرا اس پر ناز کرتا تھا کہ وہ کتنا ادبی ہے، ادب میں کتنا ماہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی ساری داستانیں جو بکھری ہوئی ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، وہاں علم نظر آتا ہے تو کردار نظر نہیں آتا ہے، اور کہیں کردار نظر آتا ہے تو علم سے خالی ہے۔ وہ دور، وہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ سکے، لیکن قرآن کا فضل یہ تھا کہ اس نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ ساتھ وہ کردار بھی دیا جو انسانی سماج کو بہتر بنا سکے، انسانی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ صرف علم کی بات نہیں ہے، کردار کی بات ہے۔ اور اس لیے 40 سال تک جس نے قرآن کو پیش نہیں کیا تھا، 40 سال تک اس نے 2 باتوں کا اپنے لیے کلمہ پڑھوایا، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ امانت کا خطاب کردار کی دلیل تھا، اور صداقت کا کردار علم کی دلیل تھا۔ صلوات محمد و آلہ محمد۔ عزیز اور دوست، یہی داستان قرآن کی علم اور کردار اس آیت میں اپنے رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری نشانیاں پڑھ کر بتلائے گا۔ نشانیاں، خالی اس لفظ آیت پر بات ہو تو بہت سی باتیں کہنے کی ہے۔ قرآن کریم نے مثلا سورہ یوسف کا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانیاں اس کائنات میں ہیں جن کے قریب سے انسان نکل جاتا ہے چہرہ موڑے، منہ موڑے ہوئے، رخ موڑے ہوئے۔ صرف علم کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، آج ہم بہت یہ علم، یہ سب سے بڑا علم انسانی سماجی زندگی کو انصاف کی راہوں پر رکھنا ہے، سب سے بڑا علم۔ اور اس لیے ہمارے سامنے وہ وقت کہ جب ہر طرف انسان کے لیے کون سی زندگی پیش کر رہا تھا، حضور کے اعلان نبوت، ثبوت میں ایک لفظ، حضور کے اعلان نبوت سے صرف 40 سال پہلے، صرف 40 سال پہلے، اس وقت تو یہ اعلان اسلام نہیں تھا، یہ اسلام جو حضرت ابراہیم کا دین حنیفی وہ چل رہا ہے، اس کے ماننے والے، جاننے والے، عقیدہ رکھنے والے، تو عمل کرنے والے موجود ہیں، سب نہیں ہے، ماحول خراب ہے ہر طرف۔ اس درمیان خیال فرمائیے کہ اس عالم میں بھی جب چاروں طرف کا ماحول کیا ہے، اس وقت حضور نے جب قرآن کریم کی بات شروع کی ہے تو 40 سال پہلے کیا ہے، دنیا کا بہت مشہور واقعہ ہے، کیلنڈر پہچانا جاتا تھا عرصے تک اسی کے نام سے، کیلنڈر پہچانا جاتا تھا، کیا؟ عام الفیل، ہاتھیوں کا سال۔ واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل، ابرہا، واقعہ پیش آیا۔ یہ ابرہا جو آیا تھا مکے تک، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، یہ گھر منہدم کرنے آیا ہوں، تاکہ وہ گھر جو ہم نے بنایا ہے وہ مرکز بنے، اس گھر کی مرکزیت ہو جو ہم نے یمن میں بنایا ہے، اس گھر کی مرکزیت کو ختم کرنا ہے۔ وہ مذہب کی لڑائی لے کر آیا، روحانیت کی لڑائی لے کر آیا۔ وہ سچا ہے یا یہاں والے سچے؟ جو یہاں والے تھے انہوں نے کہا اچھا، اگر روحانیت کی بات روحانیت سے ہے، مذہب کی بات مذہب سے ہے، عقیدے کی بات عقیدے سے ہے، سچائی کی بات سچائی سے ہے، تو یہاں جتنے لوگ ہیں ان کو ہم باہر کیے دیتے ہیں۔ مکے میں جتنے لوگ ہیں باہر چلے جاؤ، پہاڑیوں میں چلے جاؤ، اکیلا ایک شخص، وہ اکیلا کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر مناجات کر کے پکارے گا اس کو۔ اور اب دیکھو کہ جب روحانیت کی بات روحانیت کے سامنے آئے گی تو بات کس کی سامنے آئی؟ تم نے تلوار لانے کے باوجود یہ کہا کہ ہم اس کعبے کو منہدم کرنے آئے تاکہ وہ مرکز بنے۔ اگر تم تلوار کی بات کرتے تو تلوار کا جواب تلوار سے ملتا۔ میں اس بات پر نہیں کہوں گا، زیادہ اتنا عرض کر لوں عزیزان گرامی کہ جب
ابرہا 40 سال حضور کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال پہلے آیا تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہ آپ ماشاءاللہ اہل علم، سمجھدار افراد، نوجوان افراد جو ان سے بھی کہوں گا، قرآن کریم کے نزول سے، اس سامنے والے نزول سے، ظاہری نزول سے پہلے 40 سال پہلے ابرہا کا واقعہ ہے۔ ابرہا آیا ہے کعبے کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے دو بڑی باتیں پیش آ رہی تھیں۔ وہ یہ تھیں کہ یمن میں بہت سے یہودیوں نے عیسائیوں کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد۔ انتقام کا وقت آیا تو بہت سے عیسائیوں نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس لشکر کا سردار ابرہا آیا، ساتھ میں اس کے ایک ارایات دوسرا بھی سردار تھا، دونوں میں جنگ، ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اب میں نے اس بات کو اس لیے چھیڑا کہ ابھی تو نزول قرآن سامنے نہیں ہے۔ اگر دین نے، علم نے، جو اس وقت تک رائج تھے ہر طرف، کچھ فائدہ پہنچایا ہوتا تو ہزاروں انسان ایک عقیدے کی بنیاد پر دوسرے ہزاروں انسانوں کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ ہزاروں عیسائیوں نے یہودیوں کو، ہزاروں یہودیوں نے عیسائیوں کو کیوں قتل کیا؟ مذہب کی بنیاد پہ۔ اسلام تو نہیں تھا یہ سامنے کی کیفیت میں، یہ قرآن کا میسج تو نہیں تھا سامنے کی کیفیت میں۔ عجیب بات ہے جب قرآن کا نزول ہو کر امن کے راستے سے سارا میسج دیتا ہے تو ہم اعتراض کرتے ہوئے چلتے ہیں، یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اس انسانی سماجی زندگی کو اچھے راستے پر رکھنے کے لیے سب سے بڑے دو ہی مذہب تو تھے۔ وہ دو مذہب کیوں نہیں کامیاب ہوئے اس بات پر کہ انسانی سماجی زندگی بھی بہتر نظر آتی اور انسان کے دماغ امن و سکون بھی نظر آتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو مکے کے 13 سال کی زندگی میں، بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بنظر انصاف کہہ رہا ہوں، قرآن کے نزول کے بعد مکے کی 13 سال کی زندگی میں ایک شخص کو دکھلا دو جسے اس قرآن کے ماننے والوں نے قتل کیا ہو۔ ایک مثال، جبکہ جو قرآن کو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے حضور نے طے کیا حکم الہی پر کہ مکے کو چھوڑنا ہے۔ پہلے ایک ہجرت ہوئی، اس کے 7 سال کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، اور پھر اس لیے چلے آئے کہ تم پر الزام لگے گا مذہب کو پھیلانے کے لیے تلوار کا، ہم پر نہیں لگے گا۔ ایک صلوات محمد والے۔ اس کی بہت بڑی دلیل، جس کو ہم اور آپ شب ہجرت کے نام سے جانتے سے مجھے پڑھنا نہیں، اتنا عرض کروں، بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جو لوگ اس قرآنی پیغام کے لیے شدید مخالف تھے انہوں نے ایک جرگہ کیا، جلسہ کیا، مجمع جمع کیا اور فیصلہ لیا کہ چلو یہ جو قرآن پیش کرے ان کو قتل کر دو۔ 40 انسان، منتخب لوگ، سلیکٹڈ لوگ، عقل، علم جو ان کے پاس تھا، اس علم کے ساتھ، اس دانش کے ساتھ، اس عقل کے ساتھ 40 آدمی جمع ہوئے۔ آخری فیصلہ کیا لیا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں کے سامنے آخری فیصلہ کیا لیا؟ کہیں دکھلا دے کوئی کہ آخری فیصلہ یہ، چلو محمد کے پاس اور چل کر ان سے کہیں ہمارا یہ علم بتاتا ہے کہ آپ کا علم غلط ہے، ہمارا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ آپ کا طریقہ غلط ہے، ہمارا یہ رسم و رواج ہمارے بتاتے ہیں کہ آپ کے رسم و رواج۔ کوئی بات نہیں، صرف ایک بات، اب ایک ہی فیصلہ، چلو انہیں قتل کر دو۔ تو پہلا میسج تلوار کا کس کی طرف سے ہے؟ قرآن پیش کرنے والوں کی طرف سے یا قرآن مخالف لوگوں نے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ان 40 آدمیوں سے بھی 13 چنے گئے، بعض روایات 11 چنے گئے، چلیے ہم 13 کا عدد مانے، 13 چنے گئے۔ اب تم جاؤ اور جا کر فیصلہ کر دو۔ یہ وقت کتنا نازک ہے، میں جلدی سے اس بات کو تمام کروں، کتنا نازک وقت ہے۔
کہ یہ 13 آدمی جو آئے اس گھر کو گھیرنے کے لیے، اب اگر ان کا جواب دینے کے لیے اس گھر کے لوگ باہر آ جائیں تو راتوں رات کتنی تلوار چلے گی، کتنے لوگ قتل ہوں گے، چاہے ایک سامنے آئے چاہے چند آئے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ دانشوری کا تقاضا ایک تھا، ہم علم لے کر آئے ہیں، خلق اور اخلاق لے کر آئے ہیں، کردار بتلانے کے لیے آئے ہیں، تو تلوار سے کردار نہیں بتایا جاتا، تلوار سے کردار نہیں سجایا جاتا ہے، یا علم سے سجایا جاتا ہے یا خلق سے سجایا جاتا ہے. اور اس لیے وہ رات وہ تھی کہ جس نے قرآن پیش کیا تھا اس نے حکم الہی پر حکم دیا تم بستر پر سو جاؤ. ایک علی کو بستر پر سلانے کے بعد عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، 40 میں سے 13 چنے گئے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. 40 میں سے 13 افراد کو چنا گیا. کس لیے؟ کہ ان 40 کی عقلوں کا منتخب یہ ہے 13، ان 40 کے شجاعت اور بہادری کا نمونہ یہ 13. ان 13 کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جتنی عقل کی بات ہو اس کا بھی جواب دے سکے، اور جیسی تلوار اور شجاعت اور بہادری کا معاملہ اس کا بھی جواب دے سکے. یہ 40 میں سے 13 چنندہ لوگ، عقل کے اعتبار سے بھی سارے عرب کا انتخاب، سارے عرب کا انتخاب، اور شجاعت و تلوار کے حساب سے بھی سارے عرب کا انتخاب. اب مجھے بتلائیے کہ بستر پر رسول جس کو سلا کر جائیں گے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ صلوات محمد و آل محمد. ایک بلند آواز میں صلوات محمد و آل محمد. اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ 13 چنے ہوئے بہادر، یہ 13 چنے ہوئے دانشور، جب صبح ہوگی تو ان کے سامنے وہ آئے گا کہ جو ان کی عقلوں کا بھی جواب دے سکے اور ان کی تلواروں کا بھی جواب دے سکے. لیکن اس طریقہ کار پر اعتراض نہیں ہوگا کہ انسانی سماجی زندگی کو قتل و خون سے رنگین کر دیا جائے. دوستو رضی اس کی پورا اسلام، میں نے بات جہاں سے شروع کی، مقصد ایک ہے کہ ہماری اور آپ کی سماجی زندگی علم، اور وہ علم بھی وہ ہو کہ جو انسان کی بہتر زندگی، امن کی زندگی کو بہتر بنا سکے، اسے ناکام نہ کر سکے. اور اس لیے قرآن علم کی کتاب بھی ہے اور کردار کی کتاب بھی ہے. اس بدترین ماحول میں جب قرآن کا نزول ہوا شروع تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ تمہیں علم بھی عطا کیا جائے گا اور تمہیں کردار بھی عطا کیا جائے گا. صلوات محمد و آلہ. اور جس نے یہ کتاب حکم الہی پر پہنچائی اسی کا جملہ ہے ویل لمن لا یعلم. وہ ویل بعد میں تمام کروں گا جملہ، اسی کا جملہ ہے ویل لمن لا یعلم. افسوس اس پر ہے جو علم نہ حاصل کرے. لیکن اس پر بات نہیں تمام ہوتی. وہ ویل لمن علم ثم لم یعمل، اس سے زیادہ افسوس اس پر ہے جو علم تو حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کر سکے. صلوات محمد و آل محمد. وہاں زندگی یہی تھی. بہت عزیزان گرامی، چونکہ مجلسیں وقت صبح سے وقت بہت کچھ مجھے اس کا احساس ہے اور خیال ہے، یہ بات کو تمام کرنے کی ناتمام بھی نہ رہے. میں اتنا کہوں گا آپ کے سامنے کہ دیکھیے، اس جملے کو بعد میں تمام کر دوں گا. میرے سامنے مذہبی زندگی، ریلیجن، عقیدہ، اعتقاد، بلیو اینڈ ایکشن، علم اور عمل منحصر اس بات پر کہ ہم مذہبی زندگی کو اپنائیں. مذہبی زندگی سے آزادی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن مذہبی زندگی کو اس لیے اپنائیں. میں کسی بھی مذہب کے لیے یہ تنقید نہیں کرتا ہوں. ہر مذہب چند باتیں پیش کرتا ہے. پہلی بات، اسے غیبی قوت و طاقت پر یقین، ایمان. اس کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کو یہاں آنا کہ جو آ کر اس کی مرضی،
اس کی رضا، اس کے منشا کو ہم تک پہنچائیں. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، آنے والوں کے لیے کچھ ثبوت ادھر سے دے دیے جائیں کہ تم پہچانواؤ کہ تم ہماری طرف سے گئے ہو، اور کچھ کردار تمہیں ایسے دے دیے جائیں کہ لوگ خود بخود تمہیں محبت دیں اور پہچانیں. یہ ہے مذہب کی مختصر سی بات. اور اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ادھر سے آنے والا تھا، جب آیا تو اس سے پہلے کہ وہ اسلام کا اعلان کرتا، اس کو صادق اور امین، صادق اور امین، صادق اور امین، ہر طرف کلمہ اس کا پڑھا جا رہا ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. اور جب وہ اتنے سچے اور امانت دار اور ایماندار اپنا کلمہ پڑھوا لیا، تب قرآنی احکام پیش کرنا شروع کیے. عزیز اور دوستو، اور اس لیے ہم اگر جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں 15 سال شاید ہوتے ہیں، غالباً 15 سال ہوتے ہیں، ایک مجلس پڑھنے آیا تھا. ہمارے مرحوم بھائی، ان کی خواہش تھی اور ہم یہاں آئے. دوستو عزیزو، ایک بات کہوں گا، جب میں نے ابھی شروع میں وعدہ کیا، شاید اب سے 63 سال 63 ایئرس پہلے کی بات ہے، 63 سال پہلے کی شاید بات ہے کہ میں یہاں سے لکھنؤ سے باہر ایک جگہ ہے اناؤ، وہاں گیا تھا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت کم سنی سے میں بھی اس خانوادے سے ایک محبت رکھتا ہوں، اس لیے بھی کہ میرے بزرگوں کے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، سرکار نبی ملت اور سرکار مہاراجہ محمود آباد. پھر میرے والد اور جناب راجہ صاحب، خود جناب مہاراج کمار صاحب، پھر خود میں نے جتنا کچھ اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں بس اچھا لگے گا، اس لیے بیٹھتا تھا کہ سیکھنے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا. اور مجھے ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، ورنہ بڑا وقت صرف ہو جائے گا کہ ہم کہاں کہاں گئے اس لیے کہ کچھ سیکھیں. ان کے دونوں بھائی تشریف فرمایا، خدا ان کو لمبی زندگی توفیقات عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگوں کے امور کو اور بہتر سے بہتر بنائیں. ہم نے ان کے دادا کے سامنے بہت وقت گزارا ہے، کبھی یہاں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی اور جگہوں پر، عراق میں. یہ بات بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بس اس پروگرام میں شریک ہوا، فوراً میں اپنی تعلیم کے لیے عراق چلا گیا تھا، نجف اشرف. اس وقت ہم سب مسلوبائزین کے طالب علم تھے. ایک ولولہ تھا لوگوں میں لکھنؤ سے اناؤ جانے کا، کیونکہ باہر سے آئے تھے. جناب امیر احمد خان صاحب اللہ مقامہ، راجہ صاحب محمود آباد. شاید اس پورے مجمع میں ممکن ہے آپ اگر، لیکن امید کم ہے، اس پورے مجمع میں اس بات کا عینی شاہد بیان کرنے والا شاید اکیلا میں ہوں. اور اس لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک پروگرام وہاں پر منتخب کیا گیا اناؤ میں کہ باہر سے تشریف لائے ہیں سرکار راجہ صاحب، آپ کے دادا، اور وہ اس میں مرثیہ پڑھیں گے. میں اس مرثیے کے سلسلے میں کچھ بھی نہ پڑھتا شاید، لیکن گھر پر کچھ ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے جو ذکر کیا وہ میں دل اجازت ہے کہہ دوں. ایک صلوات پہلے پڑھیں آپ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں چند جملوں میں شاید ایک ہی جملے یا دو جملوں میں بات تمام کر دوں. اس خانوادے کو جتنا میں بچپنے سے آج تک دیکھتا چلا آیا ہوں، خدا نے 4 نعمتوں سے نوازا ہے. 4 دولتیں اس گھرانے کو ملی ہیں، اس خانوادے کو ملی ہے. بلا تفریق کہہ رہا ہوں. اس خانوادے کو اوپر سے جب تک میں جہاں سے میں نے دیکھا یا جہاں سے اوپر تک کا سنا، 4 دولتیں ملی ہیں. پہلی دولت دنیا، وہ بھی ملی ہے. دوسری دولت اس خانوادے کو دولت اخلاق ملی ہے.
دولت خلق و اخلاق. تیسری دولت اس خانوادے کو دولت علم ملی ہے. اور چوتھی دولت آپ بتائیں گے یا میں کہوں؟ چوتھی دولت دولت ایمان ملی ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. بات یہ ہے کہ بات لکھنؤ کو ذکر ہوا تو اس میں آپ نے بتلایا تھا کہ جب ہمارے مرحوم بھائی کی اجازت ہے کہہ لوں، ان کی طبیعت بہت نازک تھی. اس وقت ہم اور آپ ایک اور جگہ تھے، ایک تقریب تھی، وہاں ہم اور آپ تھے. اور اس وقت یہاں ان کی کیفیت بہت، تو ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. پھر بعد میں معلوم ہوا. ایک عجیب بات ہے کہ اس عالم میں جب وہ بہت ہی آخری کیفیات میں تھے، ان کو، ہمارے پروفیسر صاحب کو، ہمارے بھتیجے کو آواز کان میں آئی. اگر غلط کہوں تو بتا دیجیے گا. کانوں میں آواز آئی. عجیب بات. اور جیسے انہوں نے کبھی اپنے دادا کو نہیں دیکھا، اپنے جد مرحوم کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن پہلی دفعہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اپنے جد کی آواز سن رہے ہیں. جیسے ان کے کان میں یہ کہا گیا ان کے والد کے لیے جو اس کیفیات میں تھے، جس کیفیت میں تھے، ان کو میری آواز سنا دو، ان کو میری آواز سنا دو. اور پھر انہیں یاد آیا مرثیہ جو ان کے پاس محفوظ تھا آواز کے ساتھ، اس نے نکالا، جہاں سے جو آواز تھوڑی سی وہ سنائی تو وہ بھی ہمارے مرحوم بھائی اس عالم میں لبوں کی جنبش یہ بتا رہی تھی کہ جیسے اس بات کو دہرا رہے ہیں. یہ عجیب بات تھی. جب مجھ سے بیان کیا تو مجھے فوراً خیال آیا کیا یہ وہ مرثیہ تو نہیں تھا جو ان 9 میں پڑھا گیا؟ تو نے کہا ہاں وہی مرثیہ تھا. میں نے کہا مجھے اس کی نقل چاہیے. عزیزم علی محمد صاحب کے ذریعے وہ نقل بھیجی گئی. میں نے اس میں سے بہت پورا مرثیہ عجیب ہے، عجیب انداز میں ان کے دادا کا، اس کا عینی شاہد کہ میں بھی گیا تھا اور میرے ساتھ ساتھ اس وقت میں بہت مجموعہ لکھنؤ سے الگ الگ سواریوں میں، جس سواری پر میں تھا اس میں میرے ساتھ جناب قیس زنگی پوری اللہ مقامہ، جناب مہذب صاحب لکھنوی، اور جناب مولانا شبیر حسن صاحب نونیروی، جناب ضیاء الحسن صاحب حیدرآبادی، جناب احمد حسن صاحب زید پوری. یہ ہم سب کے سب ایک گاڑی میں پہنچے. اور پھر مغرب کے وقت تک جب مرثیہ پڑھا گیا تو میں اس مرثیے کے چند لفظیں تو آپ کو 1 2 3 بند سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس میں سے میں 2 مصرعوں پر خاص طور سے آپ کو متوجہ کروں گا. جہاں پر وہ آواز دینے کی بات ہے اس کو بھی یہیں پر نقل کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. یہ جناب جان کی شان میں مرثیہ ہے، اور حضرت یہیں سے ہم مصائب تک پہنچیں گے. حضرت جان کی شان میں یہ مرثیہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کتنا میں ایک ایک بند پر کتنا متاثر ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ کسی موقع پر ہم زحمت دیں، اگر آپ ہمارے مدرسہ ناظمیہ میں یا اور جگہ پر ہم کوشش کریں اور وہاں آپ اس کو سنا سکیں. آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں اس کو. جان کی شان یہ ہے کہ وہ غلام سیاہ ہیں، حضرت ابو ذر کی غلامی سے ادھر آئے ہیں، اور کربلا میں ہیں، شہادت کا جذبہ ہے، امام روک رہے ہیں. اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے اس کو اس انداز میں غالباً یہی وہ جگہ ہے یا اس کے آس پاس جو میں بھی جون کہہ رہے ہیں امام سے، عرض کی شاہ سے مرنے کی اجازت دیجیے. یہ اب سے 63 سال پہلے ان 9 میں پڑھا جا رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کبھی مجھے یہاں آ کے اس کو سنانا پڑے گا. یہ ایک عجیب بات ہے. اکیلا گواہ ہوں اس مرثیے کا، خود تھا شریک، مجمع تھا، کس طرح کس انداز میں وہ پڑھا جا رہا تھا،
ان کا پڑھنا، کیونکہ وہ خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی جناب مہاراج کمار صاحب محمودہ، ان کو بھی ہم نے اس بڑتا زحمت دی مدرسہ نازمیہ میں، انہوں نے وہاں مرثیہ پڑھا۔ اور ہم ان حضرات یہاں اس مجلس میں جب میں آ کے بیٹھا تو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، واقعی احساس ہوتا تھا جب تک سلام مرثیہ کی ابتدائی باتیں سب ہو رہی ہیں، اس وقت تک میں تعجب میں ہوتا تھا کہ کتنا باسواد شخص ہے، کتنا علم و فضل ان کے پاس ہے۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے آگے 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 وہ اپنا کلام پیش کرتے جاتے تھے۔ پڑھنے والے بعد میں تمام کریں گے، اس سے پہلے وہ اس کو تمام کرتے تھے، سلیمان میاں۔ اور اکثر مجھے بھی احساس ہوتا تھا ان کے پاس بیٹھ کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مختلف زبانیں جانتے ہیں، لیکن کسی زبان میں بات ہو جائے تو اس کا علم، فضل، ادب سب چیزوں کا۔ اور یہ آبائی، کیونکہ نجف اشرف میں بھی ہم نے ان کے والد کو، ان کے دادا کو جس شان سے اور جس حیثیت سے دیکھا، آئیے ہم بات کریں انہی کے کلام ہے، جو میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ 170-72 کے قریب بند ہوں گے وہ، اس میں کہ 2 یا 3 بند ہیں یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ عرض کی شاہ سے مرنے کی اجازت دیجیے، جو ابد تک نہ مٹے آج وہ دولت دیجیے، جو ابد تک نہ مٹے آج وہ دولت دیجیے، دیجیے مرنے کی اجازت، دیجیے مرنے کی رضا، دیجیے مرنے کی رضا، اجر شہادت دیجیے، اجر شہادت دیجیے۔ کس انداز میں درخواست ہے کسی کی اپنے بڑے کے سامنے، اپنے بچوں کا تصدق مجھے رخصت دیجیے، اپنے بچوں کا تصدق مجھے رخصت دیجیے، جان دے دوں گا میں اسلام کے محسن کے لیے، عمر کاٹی ہے زمانے میں اسی دن کے لیے۔ ہو کے اب یہاں سے شاید جو آواز، ہو کے رنجیدہ یہ فرزند پیغمبر نے کہا، ہو کے رنجیدہ یہ فرزند پیغمبر نے کہا، سن زیادہ ہے تمہارا نہ کرو عزم وغا، جا کے آرام لو ہے ذوف تمہیں حد سے سوا۔ وقت کی مناسبت غور کیجیے گا، میں صرف پڑھ رہا ہوں، اس بات کو یاد دلانے کی بات بار نہیں کر رہا ہوں۔ جب یہ آواز انہیں سنائی جا رہی ہے، سنانے والے اس سامنے میں 63 سال پہلے کی آواز ہو اور سنایا جا رہا ہو، جا کے آرام لو، جون سے کہہ رہے ہیں مولا، جا کے آرام لو ہے ذوف تمہیں حد سے سوا، اس کیفیت میں ہے ان کی آواز پہنچائی جا رہی۔ ناتواں تم ہو تمہیں جنگ نہیں ہے زیبا، جاؤ خیمے میں غم فرقت مولا نہ سہو، وقت ہے گرم بہت دھوپ کی ایذا نہ سہو۔ سنتے ہی جون کی آنکھوں سے ہوئے اشک رواں، سنتے ہی جون کی آنکھوں سے ہوئے اشک رواں، روکے کی عرض کے اے بادشاہ کون و مکاں، مجھ کو باقی نہیں اب تن میں میرے، مجھ کو گو کہ باقی نہیں اب تن میں میرے، تاب و تواں الفت اس در کی بنا دے گی پہ جنگ جواں، گزری خدمات میں پیری و جوانی مولا، زہر ہے میرے لیے عمر کا پانی مولا۔ اس جگہ پر میں بیت کے بارے میں پہلے سے کہہ دوں، عجیب و غریب انداز میں عزیزان کرام، اس کا ایک مصرع اس مصرے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، یعنی کتنے اشعار نثار ہو جائے اس ایک مصرے پر۔ ماشاءاللہ صاحبان فضل تشریف فرمائے، میں متوجہ کروں گا وہاں جب وہ مصرع سامنے آئے گا۔ مجھ سے جنت کو، یہ اب جذباتی انداز ہے جون کا، مجھ سے جنت کو بچاتے ہیں شہنشاہ خدا، دامن صاف جنا پر میں بنوں گا دھبا، دامن صاف جنا پر میں بنوں گا دھبا، آپ کے جسم میں ہے خون علی و زہرا، آپ کے جسم میں ہے خون علی و زہرا، سید القوم کجا عبد گنہگار کجا۔
اب اس بیت کے آخری مصرے پر توجہ کیجیے گا. سید القوم کجا عبد گنہگار کجا، عبد اسود ہوں، عبد اسود ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے. کیا تعریف کی جائے آخری مصرے کی. عبد اسود ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے، آپ تک بوئے جنا کر کے وضو آتی ہے. جواب نہیں ہے مصرے کا. آپ تک بوئے جنا کر کے وضو آتی ہے. اللہ اکبر. جتنا بھی کہیے گا اللہ اکبر. بڑھا کے کہہ رہا ہوں جہاں تک اس آواز سے. بس ایک اور. تو صحیح خود کو جنا کے جو ناقابل کر دوں، تو صحیح خود کو جنا کے جو ناقابل کر دوں، اپنا خون پیمبر میں نہ شامل کر دوں، اپنا خون پیمبر میں نہ شامل کر دوں. فدیہ شاہ خدا عمر کا حاصل کر دوں، فدیہ شاہ خدا عمر کا حاصل کر دوں. یہ مصرع، یہ بھی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. پورے اشعار تمام سب بند، لیکن کہیں ایک مصرع ایک عجیب و غریب انداز ہے، اس کو بھی سنیے گا. فدیہ شاہ خدا عمر کا حاصل کر دوں، ایسا ٹھیک ہے. فدیہ تو صحیح خود کو جنا کے جو ناقابل کر دوں، اپنا خون پیمبر کے میں نہ شامل کر دوں. فدیہ شاہ خدا عمر کا حاصل کر دوں، ایسا تڑپوں کہ ہر ایک ذرے کو. جواب نہیں ہے. ایسا جون کہہ رہے ہیں، ایسا تڑپوں کہ ہر ایک ذرے کو ایک دل کر دوں. جواب نہیں. بس سجدہ رہ گیا. ہر ایک ذرے کو ایک دل کر دوں. میرے مولا جو لہو جسم کا بہہ جائے گا، حشر تک نام وفا کا میری رہ جائے گا. اور پھر جب اجازت کے بعد اسی میں آخر میں مصائب کے اعتبار سے ایک ہے، وہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں. یہ بھی بس یہی مصائب ہے. عزیزان گرامی، جون نے یہ سب کہا. علم ہے، کردار ہے، کربلا ہے، ایک جون جیسا غلام حبش بھی، ان تمناؤں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ. اور حقیقت بھی ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ بس ادبی اعتبار سے ایک آپ کے سامنے ایک بات پیش ہو رہی ہے، بلکہ روایت ہے کہ جب جون نے یہ جملہ کہا کہ میرے تن سے بو آتی ہے، یہ خون میں شریک ہو جائے، تو اس وقت امام نے جون کی شہادت کے بعد پہنچنے کے بعد دعا کی، اور اس دعا کا ایک نتیجہ سامنے آیا. آخری لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ آخری بند ہے. آئے مقتل میں پے جون امام دوسرا. جون شہید ہو چکے. آئے مقتل میں پے جون امام دوسرا. یوں ہی جو قتل ہوا لے گئے اس کا لاشا. یوں ہی جو قتل ہوا لے گئے اس کا لاشا. کتنا یہیں سے کتنا آنکھوں کے لیے غم و علم کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے. ہر ایک کے لاشے کے لیے امام حسین کے جناب راجہ صاحب مرحوم فرما رہے ہیں، ہر ایک کے لاشے کو اٹھا کے لائے. جون کے لاشے کو بھی اٹھا کے لائے، ہر ایک کے لاشے کو اٹھا کے لائے.
امام حسین آہ سیر ہوا ذبح جو ابن زہرا، جب امام کی شہادت ہو گئی پاس شبیر کے آئے کوئی اتنا بھی نہ تھا۔ یہی مصائب ہیں، پاس شبیر کے آئے کوئی اتنا بھی نہ تھا۔ جب افسوس اور سلام شروع اور افسوس ہو رہا تھا تو میں ان حضرات کے اس مصرے کو سن کے بہت مصاب ہو رہا تھا، جس کا منظر یہاں پر کھینچ دیا گیا ہے کہ مضطرب ہو کے پے تشنہ دہن نکلی تھی، مضطرب ہو کے پے تشنہ دہن نکلی تھی، استغاثے کی صدا سن کے، استغاثے کی صدا سن کے بہن نکلی تھی۔ لیکن میں یہاں پر تمام نہیں کروں گا، میں اتنا کہوں گا کہ جب امام آئے، مصائب کے آخری جملے، جب امام آئے خیموں میں ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ اس رخصتی کے منظر کو پیش کروں، وہ بات کو تمام کروں۔ استغاثے کی صدا سن کے بہن نکلی تھی، اس کو بھی پیش کروں گا، اور اس سے پہلے کی بھی چند جملے۔ امام خیمے سے نکلے، ایک بیوی پر سلام کیا، در خیمہ پر آئے، دیکھا کوئی پردہ اٹھائے کھڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو ماں کی کنیز فضہ۔ فضہ تم پر بھی سلام۔ آہستہ قدم میرا امام جا رہا ہے اس فرس کی طرف کہ جب پہلے جاتے تھے تو کوئی بازو پکڑے ہوتا تھا، کوئی اشارہ پکڑے ہوتا تھا، کوئی آگے بڑھ کے رکاب فرس کو سنبھالتا تھا۔ اب جو دیکھ رہے ہیں، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، کوئی نہیں، اکیلا حسین، میرا آقا حسین۔ میں یہی پر بات کو تمام کرنے سے پہلے اتنا کہہ دوں ان کے فرزندوں سے، ان کے تمام خانوادے سے، جناب رانی صاحبہ سے، ان کے شریک حیات سے، کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان تمام غموں کے مواقع پر صرف ایک ہی سہارا ہوتا ہے کہ کسی اور کے غم کو یاد کیا جائے، جس سے بڑا کم کوئی غم نہ تھا۔ اور وہ اس وقت کا منظر پیش کرتا ہوں کہ امام آئے، فرس تک بیٹھنا چاہتے ہیں، شاید داہنی طرف دیکھا عباس نہیں ہے، بائیں طرف دیکھا قاسم نہیں ہے، اسی عالم میں کسی کے آنے کی آواز آئی، اب کون آ رہا ہے؟ اب تو کوئی نہیں ہے، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ محمد، اب کون آ رہا ہے؟ پلٹ کر دیکھا، چاہنے والی بہن زینب آ رہی۔ بھیا حسین یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو اب کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ زینب خدا حافظ کہے گی۔ قریب آئیں، آ کر بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ اتنا جملہ کہا، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجئے۔ امام کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے بہن نے، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی گلے کو چوما، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا مدینے کی طرف، آواز دی، مادر گرامی گوا رہیے گا، امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا، بہن زینب یہ کیا کہا، یہ کیا کیا؟ کہا بھیا سن لیجئے، چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، پیشانی کو چوما، کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، اس کی پیشانی پر تیر لگے گا، میری طرف سے پیشانی کا بوسہ دے لینا، گلے پر خنجر چلے گا، گلے کا بوسہ دے لینا۔ میں نے اس لیے کہا امانت پہنچا دی۔ بھائی امام نے کہا اچھا بہن زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا ہے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، آسمان سے آواز آئی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ امام مقتل کی طرف گئے، عزیزان گرامی، مقتل کی طرف امام تنہا گئے، جنگ ہوئی، مجھے ان تفصیلات کو اب نہیں کہنا ہے۔ ہاں اتنا عرض کروں گا کہ زینب نے کیسے پہچانا کہ ان کا بھائی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ صاحب ریاض نے لکھا کہ کبھی زینب ٹیلے پر آتی تھی، دور تک نظر ڈالتی تھی میرا ماں جایا کہاں، کبھی واپس آتی تھی خیموں میں آ کے ایک ایک کو تسلی دیتی تھی۔ اسی عالم میں زینب پھر ٹیلے پر آ کر تھی، دیکھ رہی میرا ماں جایا کہاں۔ زینب صبح سے اپنے بھائی کی اس عادت کو دیکھتی تھی، جب کوئی مقتل کی طرف جاتا تھا
تو کہتا تھا، تو امام کے پاس آ کر رخصت چاہتا تھا، امام اس وقت فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب وہ مقتل میں جا کر کہتا تھا آقا آخری سلام، تو امام کی زبان پر فقرہ ہوتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب ٹیلے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، ماں جایا میرا کہاں ہے، ہجوم دشمنوں کا ہے۔ شاید قدرت کی طرف سے ایک منشا کہ آسمان سے کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے، زینب ابھی ٹیلے پر ہیں، مقتل کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آواز کانوں میں آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آواز آئی بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ زینب نے سن لیا یہ میرے ماں جائے کی آواز، پہچان لیا میرے ماں جائے کی آواز۔ وہ ایک مرتبہ تیز چلی خیموں کی طرف کہ جا کر لوگوں کو تسلی دے کہ آسمان پر آواز الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آئی خیموں میں آگ لگائی جانے لگی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی۔ ظالم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون على برابق محمد والم تمام شرکائے مجلس کو مبتلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں مبتلا ہے ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہمارے بحق محمد وال محمد تمام شرکائے مجلس کو ہر غم و علم سے، ہر بیماری آفت سے محفوظ رکھ، ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور عزت و عزت میں تاجر فرما۔ تمام حضرات سے پھر یہ درخواست ہے کہ مرحوم جناب راجہ صاحب سلیمان میاں کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔